السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے ترقی یافتہ ملک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جہاں اتنی خطرناک اور ایک خوفناک وبا پھیل رہی ہے کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ وہ ملک جو دنیا میں ترقی کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن وہاں ایک ایسی خاموش وبا اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے جس کی طرف بدقسمتی سے ہم بھی بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ دوستو، دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوموں میں سے ایک قوم ہے جاپان، اور آج ایک ایسی خاموش وبا کا شکار ہے جس کا نام کودو کشی ہے، یعنی یہ تنہائی میں مر جانے کو کہتے ہیں۔ یہ وبا نہ تو کوئی شور مچاتی ہے، نہ سرحدیں توڑتی ہے، مگر انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کودوکشی بیسیکلی اکیلے میں مرنے کو کہتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، ایک شخص اپنی پوری زندگی محنت کرے، دولت کمائے، اور جب بڑھاپے میں پہنچے تو اسے زیادہ سے زیادہ سہارے کی ضرورت ہو اور وہ بالکل اکیلا رہ جائے، کوئی دروازہ کھٹکھٹانے والا نہ ہو، کوئی آواز دینے والا نہ ہو، اور موت بھی اکیلے کمرے میں آ جائے۔ رپورٹس کے مطابق ہر سال ہزاروں افراد جاپان میں اپنے گھروں میں اکیلے مر جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کی لاشیں دنوں بعد، کچھ کی ہفتوں بعد، اور بعض کی تو مہینوں بعد دریافت ہوتی ہیں۔ جب پولیس فلیٹ کا دروازہ توڑتی ہے تو اندر بوسیدہ کھانے، کیڑے مکوڑے اور تعفن زدہ لاشیں ملتی ہیں۔ یہ منظر صرف ایک انسان کی موت نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کی شکست ہے۔ دوستو، ترقی یافتہ جاپان کا خوفناک چہرہ، تنہائی کی موت کی وبا، یہ تو وہ جاپان ہے جس نے دنیا کو ٹیکنالوجی، صنعت اور ترقی میں حیران کر دیا تھا، مگر اسی جاپان کا دوسرا چہرہ تنہائی اور بے بسی سے ڈھکا ہوا ہے۔ ایک ایسا چہرہ جہاں رشتے ٹوٹ گئے ہیں، جہاں خاندان بکھر گئے ہیں، اور محبت صرف یادوں میں رہ گئی۔ تو کیا ترقی انسان کو اکیلا کر دیتی ہے؟ یہ جاپان کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ اب دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا ترقی اور دولت واقعی انسان کو خوشی دیتی ہیں؟ جاپان اس سوال کا تلخ جواب ہے۔ جب انسان صرف مشین بن جائے، رشتے اور خاندان بوجھ لگنے لگ جائیں، پھر یہی انجام نکلتا ہے: تنہائی، خاموشی اور بے نام موت۔ دوستو، یہ واقعہ ان ہزاروں بزرگوں کی ہے جن کی اولاد نے، لیکن وہ اس سے منہ موڑ چکی ہے، بیوی یا شوہر چھوڑ چکے ہیں، دوست زندگی کی دوڑ میں کہیں کھو گئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک کمرے کی خاموشی ہی ان کا آخری ساتھی رہ جاتا ہے۔ جب رشتے ٹوٹ جائیں، جاپان کی تنہائی کی وبا بن جاتی ہے۔ دوستو، رشتے صرف خوشی بانٹنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ دکھ کے وقت سہارا بننے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ جاپان نے جب یہ سہارا کھو دیا تو تنہائی ایک وبا بن کر پھیل گئی، ایک ایسی وبا جس کا علاج دوا سے ممکن ہی نہیں ہے، اور نہ کسی مشینری سے، نہ کسی ٹیکنالوجی سے۔ جاپان میں اکیلے مرنے والے ہزاروں لوگ اس وقت ایک خاموش المیہ ہے۔ گزشتہ سال صرف 6 مہینے میں 37,000 افراد اپنے گھروں میں مردہ پائے گئے۔ یار آپ سوچیں، 37,000 زندگیاں جو خاموشی میں ختم ہو گئی، جن کا کوئی غم گسار ہی نہیں تھا۔ یہ صرف جاپان کا نہیں بلکہ ایک انسانیت کا المیہ ہے۔ کودوکشی جاپان کی وہ حقیقت ہے جو دنیا سے اس وقت چھپی ہوئی ہے۔ دنیا جاپان کو روبوٹس، کمپنیوں اور ٹیکنالوجی کی سرزمین کے طور پر تو جانتی ہے، لیکن اندرونی حقیقت یہ ہے کہ یہ معاشرہ انسانی رشتوں سے بالکل خالی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ وہ سچ ہے جو شاید دنیا کے سامنے کم دکھایا جاتا ہے۔ اب دوستو، یہ لاشیں مہینوں بعد کیوں ملتی ہیں؟ جاپان میں تنہائی کی وبا کیوں پھیلی ہے؟ کیونکہ کوئی دروازہ کھٹکھٹانے والا ہی نہیں ہوتا، کوئی دوست، نہ کوئی پڑوسی، نہ کوئی اولاد۔ جب تک بدبو اور تعفن پورے محلے کو اپنے لپیٹ میں نہ لے لے،
تب تک کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ایک جان خاموشی سے رخصت ہو چکی ہے۔ جاپان کا دکھ یہ ہے کہ جب ترقی انسان کو تنہا کر دیتی ہے، یہ دکھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دولت اور ترقی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اصل دولت وہ رشتے ہوتے ہیں جو دکھ اور خوشی میں ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اس طوفان نے جاپان کے لاکھوں شہریوں کو اپنی لپیٹ میں لے لی ہے۔ حکومت اور تنظیمیں یہ کوششیں اب کر رہی ہیں، لیکن یہ وبا رکنے کا نام نہیں لے رہی، کیونکہ اس کا تعلق دل اور رشتوں سے ہے جو کاغذی منصوبوں سے کبھی واپس نہیں آتے۔ کیا یہ ہمارا مستقبل ہے؟ جاپان کی عبرت ناک مثال ہمارے سامنے ہے۔ دوستو، یہ صرف جاپان کی کہانی نہیں ہے۔ اگر ہم نے بھی رشتوں کو کمزور کیا، والدین کو تنہا چھوڑا، اولاد سے تعلق توڑا، تو کل ہمارا انجام بھی یہی ہو سکتا ہے۔ جب دولت اور ترقی بھی انسان کو سہارا نہ دے سکیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ آخر کار دولت صرف چیزیں تو خرید کر دے سکتی ہے، لیکن وہ احساس نہیں دے سکتی۔ ٹیکنالوجی آپ کو آسانی دے سکتی ہے، محبت نہیں دے سکتی۔ یہ خلا صرف انسان ہی انسان کے لیے پر کر سکتا ہے۔ اکیلا مر جانا جاپان کا سب سے بڑا المیہ بن چکا ہے۔ دوستو، یہ المیہ ہمیں چیخ چیخ کر یہ سبق دیتا ہے کہ اصل طاقت رشتوں، محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق میں ہے۔ ترقی آپ کو خوشی دیتی ہے، مگر تعلقات زندگی بخشتے ہیں۔ اور جب یہ تعلقات ٹوٹ جائیں تو انسان اکیلا مر جاتا ہے۔ ہم ذرا پریزنٹلی صورتحال میں یہ انالائز کریں کہ ہم بھی اس کی طرف بہت تیزی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ اگر بگ سٹیز میں آپ دیکھیں، خصوصاً جو آپ کے بڑے شہر ہیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، یا ان کے جو پوش ایریاز ہیں، وہاں پہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، میرے ارد گرد میں کیا ہو رہا ہے، کوئی کسی کو خبر نہیں ہے۔ ایون کہ جب کوئی مر جائے یا فوت ہو جائے تو تب پتہ چلتا ہے جب کوئی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ورنہ تو گھنٹوں گھنٹوں کسی کو پڑوس میں رہتے ہوئے یہ خبر نہیں ہوتی کہ یار یہ پڑوس میں کوئی فوت ہو گیا۔ تو ہم بھی اس وبا کی طرف بدقسمتی سے بڑی تیزی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کو یہ تربیت دیں اور ان کو یہ کلچر ڈیولپ کر کے دیں کہ بھائی، پیسے سے، ترقی سے، ٹیکنالوجی سے، دولت سے آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ آپ کی لائف میں چیزیں آپ خرید لیں گے، آپ اسباب پیدا کر لیں گے، آپ لگژری لائف گزار لیں گے، لیکن آپ کی جو اندر کا انسان ہے نا، اس کو سکون چاہیے سوشل لائف سے۔ جب تک آپ سوشل لائف آپ کی نہیں ہوگی، آپ جتنی مرضی لگژری لائف گزاریں، آپ کو سکون نہیں ملے گا، اور پھر کسی طرح بندہ اکیلا ہی مر جاتا ہے۔ یہ تنہائیاں یہ بہت سخت قسم کی وبا ہوتی ہے۔ یہ تنہائی انسان کو اندر سے ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ آخر میں دوستو، آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو یہ دن نہ دیکھنے پڑیں، اور آج ہی سے اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں اور رشتوں کو وقت دیں، کیونکہ محبت ہی اس تنہائی کی وبا کا اصل علاج ہے۔